بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدائق غلبا وفاکہة وأبا متاعا لکم ولأنعامکم، اور گھنے باغ اور میوے اور چارہ جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندہ رہنے کا سامان ہے۔ آیت نمبر 30 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، حدائق باغات۔ توجہ فرمائیں اس کے دقیق معنی پر۔ حدائق اس کے بنیادی حروف ہیں حا، دال اور قاف۔ حدقتن ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی اور چیز کا احاطہ کر لے، کسی اور چیز کو گھیرے ہوئے ہو، اپنے احاطے میں، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہو۔ عربی زبان میں آنکھ کی، انسانی آنکھ یا کوئی بھی آنکھ، اس کی جو سیاہی ہوتی ہے جس نے گھیرا ہوا ہوتا ہے انسانی آنکھ کی پتلی کو۔ آنکھ کی پتلی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ آنکھ کو غور سے دیکھیں تو اس کے سیاہ حصے کے درمیان میں ایک تل اور ایک نقطہ ہوتا ہے جسے آنکھ کی پتلی کہا جاتا ہے۔ یہ آنکھ کی پتلی کو اس سیاہی نے، یا جو بھی آنکھ کا رنگ ہو مثلا، اس نے گھیرے میں لیا ہوتا ہے۔ تو اس گھیرے میں لینے کی وجہ سے اس سیاہ حصے کو، یا جو بھی اس آنکھ کا رنگ ہو جس نے پتلی کو گھیرا ہوا ہے جس حصے نے، اسے کہا جاتا ہے حدقۃ العین، آنکھ کا حدقہ، یعنی جس نے آنکھ کی پتلی کو جس نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اسی معنی کی مناسبت سے ایسا باغ کہ جس کے ارد گرد چار دیواری ہو، یعنی باغ ہو لیکن اس کے ارد گرد چار دیواری تعمیر کی گئی ہو اور اس چار دیواری نے اس باغ کو گھیرا ہوا ہو، ایسے باغ کو عربی زبان میں حدیقتن کہا جاتا ہے، اور حدیقتن کی جمع ہے حدائق، کہ جو اس آیہ مبارکہ آیت نمبر 30 میں، سورۃ عبس کی آیت نمبر 30 میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیقتن اس باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی چار دیواری تو ہو لیکن اس باغ میں گھاس بھی موجود ہو۔ اگر گھاس نہ ہو، ویسے درخت ہو، پھلوں کے درخت ہو، باغ ہو، لیکن اس میں گھاس نہ ہو تو پھر اس کو حدیقتن نہیں کہا جاتا بلکہ روضتن، روزہ جو ہم عام طور پر اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ روضتن اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ باغ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں مثلا بزرگ شخصیات، کسی بزرگ شخصیت کا یہ روضہ ہے، تو روضہ کا اصل معنی کیا ہے؟ اس کا معنی قبر نہیں ہوتی بلکہ اس کا معنی باغ ہے۔ اور شاید اس لیے بزرگان دین کو اور معنوی شخصیات کے قبروں کو روضہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جیسے باغ میں مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کا باعث بنتے ہیں، اسی طرح ان بزرگان سے ملنے والی معنویات اور روحانیت اور نیکی اور اس قسم کے درس اور اس قسم کی روحانیت و معنویت، یہ بھی انسان کی روحانی صحت کا باعث ہے۔ یعنی ایک اچھا معنوی ماحول انسان کو وہاں سے ملتا ہے، اللہ کی طرف توجہ ملتی ہے، آخرت کی طرف توجہ ملتی ہے۔ جو پیغام اس نیک شخصیت نے اپنی ساری زندگی میں انسانیت کو دیا، اس پیغام کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا انسان ایک اپنی روح کے ایک باغ میں آیا ہے۔ پس توجہ کریں، حدیقہ وہ باغ جس کی چار دیواری ہو لیکن اس کے اندر گھاس بھی ہونی چاہیے، اور اگر گھاس نہ ہو تو پھر ایسے باغ کو روضہ یا روضتن کہا جاتا ہے۔ سورۃ عبس کی آیت نمبر 30 میں جو لفظ حدائق آیا ہے، یاد رکھیے اگرچہ ہم نے دقیق معنی اس کا بیان کر دیا لیکن بعض اوقات یہ الفاظ عام معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور حدائق یعنی ہر قسم کے باغات۔ حدائق کے بعد اگلا لفظ ہے غلبن، اس کے بنیادی حروف غین، لام اور با ہے۔ پہلے اس کے اصل اور دقیق معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ غلبہ اصل معنی اس لفظ کا ہے کسی کی گردن کے موٹے حصے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور کسی کی گردن کے موٹے حصے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اسی کی مناسبت سے اس لفظ کا معنی ہے کسی پر
بالادستی حاصل کر لینا، جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں غلبہ پا لیا، یا کسی کو شکست دے دینا۔ جب انسان کسی کی گردن کو جکڑ لیتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، تو گویا اس نے اس شخص پر غلبہ پا لیا، بالادستی حاصل کر لی اور اس نے اس کو شکست دے دی۔ لیکن توجہ فرمائیں، اس گردن کے موٹے حصے کو پکڑ لینا اس موٹے اور پھیلے ہوئے حصے کی مناسبت سے شاید ایسا باغ کہ جو بہت گھنا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اس کے درخت موٹے ہوتے ہیں، اس کے پتے وغیرہ بہت پھیلے ہوتے ہیں، گھنا باغ، درختوں سے بھرا ہوا گھنا باغ، اس کو بھی اس کے لیے عربی زبان میں لفظ غلبا، غین لام با الف اور حمزہ، غلباءن استعمال ہوتا ہے، اور غلباءن کی جمع ہے غلب، جو اس آیت میں استعمال ہوا، وحدائق غلبن، غلبن یعنی گھنا، اور وحدائق غلبن یعنی گھنے باغ۔ ہم نے اسی پانی سے، زمین میں سے گھنے باغات اگائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔